اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ بقرہ سے شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب ایسی ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، جو بھی کی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون، اور جو وہی پر ایمان لاتے جو آپ پر اتاری گئی، لیکن آپ وسلم پر اتاری گئی، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے پر اتاری گئی، یعنی پہلے انبیاء جو تھے ان پر اتاری گئی، اور آخرت پر مکمل یقین رکھتے ہیں، یعنی قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ ہے وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہے، وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اب بس ان 5 آیاتوں کی ہم تشریح کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے۔ اس کی تشریح کچھ اس طرح ہے کہ مختلف صورتوں کے شروع میں یہ حروف اس طرح الگ الگ نازل ہوئی تھی، اور ان کو حروف مقطعات کہتی ہے۔ الف لام میم کے بارے میں یہ کہتے ہیں، اور یہ صحیح بات یہ ہے کہ ان کا ٹھیک کا مطلب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ایک راز ہے جس کی تحقیق میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور عقیدہ یہ یا عمل کا کوئی مسئلہ کے سمجھنے پر موقوف نہیں، یعنی اس کی کتاب کے ہر بات کسی شک و شبہ کے بغیر درست ہے۔ انسان کی لکھی ہوئی کسی کتاب کی 100% شک سے بالاتر نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ انسان کتنا ہی بڑا عالم ہو، اس کا علم محدود ہوتا ہے، اور اکثر اس کی کتاب اس کی ذاتی گمان پر مبنی ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی ہے جس کا علم لامحدود بھی ہے اور 100% یقینی بھی، اس لیے اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ کسی کو شک ہو تو اس کی ناسمجھی کی وجہ سے ہو، کہ کتاب کو کوئی بات شبہ والی نہیں۔ اب تیسری آیت، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، جو بھی دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے اللہ کی خوشنودی کی کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو چیز ہم نے انہیں دیا، بندوں کو دیا، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اگرچہ قرآن کریم نے صحیح راستہ ہر ایک کو دکھایا ہے، خواہ وہ مومن ہو یا کافر، اس لیے اس کی معنی لحاظ سے اس کی ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کی ہدایت کا فائدہ انہیں کو پہنچا ہے جو اس کی بات مان کر اس کی تمام احکامات تعلیمات پر عمل کرے۔ اس لیے یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ ہدایت ہے ڈر رکھنے والوں کے لیے جو کوئی بھی دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، اور ڈر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھے کہ اسے ایک دن اللہ کے حضور پر اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہے، لہٰذا مجھے کوئی کام ایسا نہ کرنا چاہیے جو اس کی ناراضی کا باعث ہو۔ اسے خوف و دھیان کا نام تقوی ہے۔ بے دیکھی چیزوں کے لیے قرآن کریم نے غیب کا لفظ استعمال فرمایا، اس سے مراد وہ چیز ہے جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی، نہ ہاتھ سے چھو کر یا ناک سے سونگھ کر انہیں محسوس کیا جا سکتے، بلکہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے معلوم ہوتی ہے۔
یعنی یا تو قرآن کریم میں ان کا ذکر ہے یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے یہ وہ باتیں معلوم کر کے ہمیں بتائی ہے. مثلا اللہ تعالیٰ کی صفات، جنت و دوزخ کی حالات، فرشتے وغیرہ. یہاں اللہ کی نیک بندوں کی یہ تعریف کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ صرف اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت پر یقین رکھتے کر کے ان چیزوں کو دل سے مانتے ہیں، اور جو انہوں نے دیکھا ہے انہوں نے آنکھوں سے نہیں دیکھی. یہ دنیا کی جو کہ امتحانات کی جگہ ہے، اس لیے اگر یہ چیز اللہ کی آنکھوں سے نظر آ جاتے اور پھر کوئی شخص ان پر ایمان لاتے تو کوئی امتحان نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو انسان کی نگاہ سے پوشیدہ رکھا، لیکن ان کی وجود کی بے شمار دلائل مہیا فرما دی ہے کہ جب کوئی شخص ذرا انصاف سے غور کرے گا تو ان کی باتوں پر ایمان لے آئے گا اور امتحانات میں کوئی کامیاب ہوگا. قرآن کریم نے یہ بھی وہ دلائل بیان فرمائے ہیں کہ جو ان کے انشاءاللہ آگے آتے رہیں گے. ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ قرآن کریم کو حق و طلبی کے جذبے سے بغیر جانبداری ہو کر پڑھا جائے، اور یہ خیال دل میں رکھا جائے کہ یہ معاملہ ایسا نہیں کہ اس میں لاپرواہی برتی جائے یا انسان کے ہمیشہ کی زندگی کی بہتری اور تباہی کا معاملہ ہو. لہٰذا یہ ڈر دل میں ہونا چاہیے کہ کہیں میری نفسانی خواہشات قرآن کریم کی دلائل کی ٹھیک سمجھنے میں رکاوٹ نہ بن جائے. اس لیے مجھے اس کی دی ہوئی ہدایت کو تلاش حق کے جذبے سے پڑھنا چاہیے. پہلے سے دل میں جمع ہوئے خیالات کو دل میں ہدایت رکھنے والے کے لیے خیالات ذہن کو خالی کر کے پڑھنا چاہیے تاکہ مجھے واقعی یہ ہدایت نصیب ہو. یا ہدایت ڈر رکھنے والوں کے لیے یہی کا مطلب یہ بھی ہے والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربهم اولئک هم المفلحون. اور جو اسی وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو کہ آپ پر اتاری گئی ہے، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے لوگوں پر اتاری گئی، اور آخرت پر مکمل یقین رکھتے ہیں. اس کی انشاءاللہ آگے ویڈیو میں ہم اس کی تشریح بھی کریں گے اور معنی بھی کریں گے انشاءاللہ.